بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلاغہ سادسہ۔ تو ہم لوگوں نے خبر کے ظاہر کا تقاضا پڑھ لیا، خبر کے ظاہر کے تقاضا سے نکلنے کی وجوہات پڑھ لیا، بحث پڑھ لی، نموذج پڑھ لیا ہے، اور اس کے بعد تمرین نمبر 1 کرتے ہیں۔ تمرین نمبر 1 کرنے کے لیے میں نے آپ لوگوں کو نموذج سمجھا دیا تھا، اور اجابہ اسی طرز پر سیم کیجئے گا۔ تمرین نمبر 1 میں بہت کم مثالیں ہیں، اس کو دیا تھا کہ آپ سمجھ کے آئیے گا اور بتائیے کہ کیسے ہے۔ اگر اپنی طرف سے جملے بہت زیادہ سٹیک نہیں بنا پاتے ہیں تو اگر آپ جملہ سمجھ جاتے ہیں تو نموذج کے اجابہ سے مدد لے کر کے آپ وہ بحث کر سکتے ہیں۔ تو ہاں نموذج اور اجابہ لکھے ہیں نا، اسی کے سیم اسی کے حساب سے تمرین ہے، بس خالی تھوڑا سا جملہ سمجھ جانا تھا بس۔ لکھا ہوا ہے بین وجہ خروج الخبری، اور کون کون لائن پہ جڑے ہوئے ہیں ذرا کسی کا نام بتاؤ۔ ہاں عبداللہ، ذرا وہ پڑھو تو پہلی لائن کیا بتا رہا ہے، اور پہلا جملہ پڑھو، اس کا بتاؤ کیا لکھ کر کے لے کے آئے ہو۔ پہلے سوال پڑھو، کیا سوال کر رہا ہے، سوال میں کیا پوچھا جا رہا ہے۔ بین پڑھو تو اس کو۔ لکھے نہیں ہو؟ ارے ٹھیک، نہیں لکھے ہو تو کم سے کم بتاؤ کیا سوال پوچھ رہا ہے، کم سے کم سوال کیا پوچھ رہا ہے وہ بتاؤ نا۔ بین وجہ خروج الخبر عن مقتضى الظاہر فی کل مثال من الامثلۃ الآتیہ۔ اس میں پوچھ کیا رہا ہے؟ ہاں، جو خبر ظاہر کے تقاضا سے نکلے ہوئی ہے اس کی وجہ بیان کیجیے آنے والی مثالوں میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والی مثالوں میں جتنی خبریں ہیں سبھی خبریں ظاہر کے تقاضا سے نکلی ہوئی ہیں۔ قال تعالی، اچھا ٹھیک ہے، لکھے نہیں ہو لیکن غور سے سنو اس کو، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں کوئی بہت زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں لکھنی تھی، وہ بات وہی ہے جو نموذج اور اجابہ میں ہے۔ کبھی ابتدائی کو متردد کے مقام میں، اور کبھی منکر کو غیر منکر کے مقام میں، اور کبھی غیر منکر کو منکر کے مقام میں رکھا جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی بات ہوتی ہے، کوئی سبب ہوتا ہے، تب ایسا کیا جاتا ہے، بلا وجہ کچھ بھی نہیں کیا جاتا۔ ظاہر کا تقاضا تو پتہ ہے نا، ظاہر کا تقاضا، ہاں، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، آپ ان پر نماز پڑھ دیجئے، بے شک آپ کا نماز پڑھنا ان کے لیے باعث تسکین ہے۔ کن کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ اس میں مخاطب کون ہے، اور متکلم کون ہے، کون حکم دینے والا ہے؟ ظاہر ہے اللہ رب العزت متکلم ہے، اور مخاطب اللہ کے نبی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کوئی حکم دے گا تو مخاطب کو کوئی، یا نبی کو اللہ کوئی حکم دے گا تو نبی کو کوئی شک اس حکم میں، کوئی انکار نہیں، نہ شک ہوگا اور نہ انکار ہوگا۔ لیکن جملہ، جو جملہ خبریہ ہے، ان صلاتک سکر لہم، یہ جملہ کیا بتا رہا ہے؟ اس جملے کا ظاہری تقاضا ایسا لگ رہا ہے، اگر ہم دیکھیں کہ متردد ہے کہ نہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ دیکھو اس سے پہلے والا جو جملہ ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر نماز پڑھ دیجئے، نماز پڑھ دیجئے ان کے اوپر، تو ظاہر ہے ایک ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ایسے لوگوں کے اوپر نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے، کیا بات ہے کہ نہیں؟
ذہن میں یہ فطری طور سے سوال پیدا ہو سکتا تھا، تو اس کا جواب کیا لکھے ہو، سیم ایسے لکھ دیتے جیسے پہلے جملے میں، نموذج کے پہلے جملے میں جیسے آپ نے بحث کی ہوئی ہے، سیم ویسے اس کا جواب لکھ دیتے، یا کتاب میں بحث میں جو پہلے جملے میں جس طرح بحث کی گئی ہے اسی طرح آپ کر دیتے، آپ کا پورا جواب ہو جاتا، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا لکھے ہو افاق، ذرا بتاؤ کیا لکھے ہو؟ الظاہر فی ھذا المثال یقتضی، ہاں متطلعا الیہ فنزل منزلۃ السائل المتردد، ٹھیک، ہاں واستحسن القاء الکلام الیہ مؤکدا جریئا علی خلاف مقتضی الظاہر، ٹھیک ہے نا؟ تو سیم ایسے کرنا تھا، بہت آسان سی چیز ہے، اگر آپ مین چیز سمجھتے ہو تو دیکھو ظاہر کا تقاضا سمجھنا بہت آسان ہے، اور ظاہر کے تقاضے سے اگر کوئی چیز نکل جائے تو وہ بھی بہت آسان ہے سمجھنا، کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے یہ۔ وقال تعالی قل هو اللہ احد اللہ الصمد، دیکھو اس میں متکلم کون ہے؟ آپ لوگوں کو کہہ دیجئے، مکہ ہی میں تھے اللہ کے رسول، تو اللہ رب العزت نے کہا لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ بے نیاز ہے۔ یہ خبر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ دینے کے لیے کہہ رہا ہے جو لوگ اپنے بتوں کو مٹھائیاں پھل وغیرہ دیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم یہ جو لے کے جا رہے ہیں اسے کھا کر کے ان کا پیٹ بھر جائے گا، یعنی اپنے بتوں کی بے نیازی کے بالکل قائل نہیں تھے، تبھی نہ اپنے بتوں کی مدد کر رہے تھے۔ ان بتوں پر کوئی حرف آتا تو بتوں کی مدد کرنے کے لیے دوڑ پڑتے، ظاہر ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم بتوں کی مدد کریں گے اور یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے اور یہ ہماری حاجت روائی کر دیں گے، کچھ ضرورتیں ہم ان کی پوری کریں گے اور کچھ ضرورتیں یہ ہماری پوری کریں گے، یہی سوچتے تھے نا بھائی۔ ان کے لیے کھانے پینے کا سامان لے جاتے تھے، اور اللہ ایک ہے یہ پیغام ان کو دے رہے تھے جو اپنے گھروں کے علاوہ خانہ کعبہ میں 360 جھوٹے خداؤں کو بٹھا رکھے تھے، ہے نا؟ یہ انہیں دے رہے تھے۔ آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے اور اللہ بے نیاز ہے، یہ ظاہر کے تقاضا کے حساب سے خبر ہے، یہ بالکل ظاہر کے تقاضا کے حساب سے نہیں ہے۔ اسماعیل ذرا بتاؤ یہ کیوں نہیں ہے؟ بھائی ایسا تو ان اللہ لاحد و ان اللہ لصمد، یا ایسی کوئی بڑی قسم یا بڑی تاکید لگا کر کے یہ خبر دینی چاہیے تھی، تب ظاہر کے تقاضا کے مطابق، کیونکہ اس کے مخاطب ابو جہل، ابو لہب یا اتنے بڑے توحید کے دشمن تھے جنہیں توحید کی بات ماننا کیا سننا گوارا نہیں تھا۔ ایسے لوگوں کے سامنے اتنی سادہ سی خبر، اس میں ایک بھی تاکید نہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے ابتدائی ہو مخاطب، جملہ کیا بتا رہا ہے؟ جملہ ایسا بتا رہا ہے کہ جیسے مخاطب بالکل بات ماننے کو تیار ہو، بتا رہا ہے جملہ نا؟ بتاؤ کیوں ایسا ہے؟ اس میں کیا بحث کرو گے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں لیکن وہ لوگ شک نہیں بلکہ انکار کر رہے تھے نا اس چیز میں، ہم لوگوں کے لحاظ سے شک کرنا نہیں ہے، لیکن وہ لوگ ان لوگوں کے یہاں شک کیا، ان لوگوں کا انکار تھا جو اس جملے کے مخاطب ہیں، اس جملے کے حساب سے جو مخاطب ہیں ان کو شک ہی نہیں بلکہ اتنا سخت انکار تھا کہ اس بات کے ماننے والوں کی جان لینے پر آمادہ تھے۔ تو ایسے آدمی کے لیے خبر اتنی سادہ دی جائے گی؟ اتنی سادہ خبر بالکل تاکید سے خالی۔ ظاہر تو تقاضا کرتا ہے کہ جملہ مؤکد ہو، ظاہر تقاضا کرتا ہے کہ جملہ مؤکد ہو، کیونکہ مخاطب جو تھا وہ مخاطب اللہ کی وحدانیت کا اور اللہ کی صمدیت کا منکر تھا، یہی نا؟
لیکن ایسا کیوں کیا گیا؟ ایسا اس لیے کیا گیا کہ ان کے سامنے اتنے دلائل و شواہد موجود ہیں اللہ کی وحدانیت کے اور اللہ کی صمدیت و بے نیازی کے لیے کہ اگر وہ لوگ تھوڑا سا غور کر لیتے تو ان کو اپنے انکار سے باز آ جاتے. گویا اللہ نے ان کے انکار کا کوئی وزن نہیں رکھا ہے، کوئی حیثیت نہیں دی ہے اللہ نے. ان کا انکار بڑا فسفسا تھا جس کے وہ لوگ بہت مضبوط سمجھ رہے تھے. صحیح معنوں میں ان کا انکار بڑا فسفسا اور بڑا بیکار قسم کا انکار تھا، ذرہ برابر عقل کا استعمال نہیں کر رہے تھے. اسی وجہ سے ان کے انکار کی کوئی حیثیت نہیں تھی. تو بحث کیا کرو گے، کیسے کرو گے؟ آپ اگر جملہ نمبر 4 دیکھتے اس کا تو جملہ مطلب نموذج کا، تو آپ اسی طرح بحث کرتے تو آپ کی بات سمجھ میں آ جاتی. آفاق کیوں جی؟ مطلب نموذج اور اجابہ کا جملہ نمبر 4 دیکھتے تو آپ کی بات سمجھ میں آ جاتی اور ایسے ہی بحث کرنے میں مدد ملتی کافی، ہے نا؟ بس ٹھیک ہے. چلو تیسرا دیکھتے ہیں. ان الفراغ لمفسدۃ، خالی ہونا یہ فساد کا گھر ہے، فساد کی جڑ ہے، فساد کی وجہ ہے، باعث فساد ہے خالی ہونا. ان الفراغ لمفسدۃ، خالی ہونا باعث فساد ہے. یہ خبر آپ کس کو دیں؟ یہ خبر اسے دیں جو یہ چیز جانتا ہو کہ خالی ہونے سے خالی جھگڑا فساد ہوتا ہے لیکن کام نہ کرتا ہو، خالی بیٹھا رہتا ہو. جانتا تو ہو کہ فارغ رہنا یہ بیکار چیز ہے لیکن عمل نہیں کر رہا ہو، عمل کو ناپسند کرتا ہو. تو آدمی جو جانتا ہے نا، جو جس بات کو پوری طور سے جانتا ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے تو یہ چیز ابتدائی ہوگی. اس میں بحث کیسے کیے ہوئے؟ ہاں جی، کیسے کیے ہو بحث؟ ہاں، 2 تاکید ان اور لام. ارے شک ختم ہو گیا، لیکن خبر کس کو دے رہے ہو؟ یہ خبر اس کو دی جا رہی ہے جو اس چیز کو اچھی طرح سمجھتا ہو. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خبر دی جا رہی ہے مخاطب ابتدائی کو. کیوں جی آفاق؟ مخاطب جو ہے ابتدائی ہے لیکن کیونکہ بات ماننے کو تیار ہے اور اس چیز کو اچھی طرح سمجھتا ہے لیکن وہ کام نہیں کر رہا ہے، تو گویا اس کے اوپر انکار کی علامت ہے نا. انکار تو نہیں کر رہا ہے لیکن انکار کی علامت ہے. آپ اس چیز کو جملہ نمبر 2 کی طرح ان بر الوالدین لواجب کی طرح اگر آپ بحث کر لیں اور اس کا اجابہ دیکھ لیں تو سیم ویسے ہی رہے گا. ٹھیک ہے نا؟ اسماعیل تم ابھی بات تک مین تہ تک پہنچ نہیں پا رہے ہو. شک ختم ہو گیا، ٹھیک ہے. پہلے دیکھو کیا بول رہے ہو؟ نہیں، کل تو یار میں پڑھایا بھی نہیں تھا، کل میں آیا ہی نہیں تھا خود. اس سے پہلے والے درس کو نہیں سنے تھے، اس کا مطلب ٹھیک سے ہے نا؟ ٹھیک جی. آفاق تمہاری بات سمجھ میں آ گئی تھی؟ ٹھیک ہے، تو ایسے بحث کر سکتے ہو. اور ہاں ٹھیک ہے، تو اس کو دیکھ لو گے، ویڈیو پھر سے دیکھ لو گے اور سمجھ لو گے. العلم نافع، یہ خبر آپ کس کو دیں؟ آگے لکھا ہوا ہے کہ آپ کا مخاطب کون ہے، یہ بریکٹ میں آپ دیکھو گے تو اکثر میں لکھا ہوا ہے. لمن ينکر فائدۃ العلوم، آپ یہ جملہ اس شخص کو دیں، اس شخص کو بتائیں جو علوم کے فائدے کا انکار کر رہا ہو. مطلب یہ ہے اللہ وحد اللہ الصمد، جو اللہ کی وحدانیت اور صمدیت کا انکار کر رہا ہے اس کے لیے وہ جملہ دیں، اس طرح خبر دیں. اور جو علم کے فائدے کا انکار کر رہا ہے اس طرح. گویا 2 اور 4 اگر جملہ نمبر 2 اور 4 دیکھیں گے تو دونوں کی بحث ایک جیسے مل جائے گی آپ کو. اور میں ٹھیک ہے ختم کر رہا ہوں. ایک آخری ترفق ایھا المولا علیہم، اے مولا ان کے اوپر رحم کرو. فإن الرفق بالجانی عتاب، گنہگار کے ساتھ نرمی کرنا بے شک یہ عتاب ہے. ظاہر ہے گنہگار کے ساتھ نرمی کرو گے تو یہ عتاب ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ہر کوئی ماننے کو تیار ہوتا ہے کہ اگر مجرم کے ساتھ حسن سلوک آدمی کر دیا جائے تو خود شرما جاتا ہے نا. لیکن جملہ ایسا ہے کہ جیسے کہ اس کو اس بات میں شک ہو.
تو اس سے پہلے والا دیکھو کہ جو جملے کی نوعیت ہے اس سے پہلے والے جملے کی نوعیت، اس سے ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایسا کیا گیا ہے. مطلب یہ بحث آپ سیم جملہ نمبر 1 کی طرح کر سکتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اسی طرح سے آپ بحث کر سکتے ہیں، آپ کی پوری بات سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے جی، آپ سمجھ گئے نا؟ تو ٹھیک ہے، اب ہم لوگوں نے 2 چیزیں پڑھ لی، ایک تو بالکل کلیئر ہو گیا. ایک چیز ہم نے پڑھ لیا کہ ظاہر کا تقاضا مخاطب کیسا ہو، تو اصل قاعدہ کیا ہے کہ خبر کیسے دی جائے. اصل قاعدہ کیا ہے کہ اس کے سامنے خبر کیسی دی جائے، تو ہم نے پڑھ لیا. دوسرا یہ ہے کہ جملہ کبھی کبھی دیکھنے میں اصل قاعدے کے خلاف لگتا ہے. ابتدائی کے سامنے ایسا لگتا ہے جیسے شکی والی خبر دی جا رہی ہو، اور منکر کے سامنے جیسا لگتا ہے جیسے ابتدائی والی خبر دی جا رہی ہو، اور ابتدائی کے سامنے منکر والی خبر دی جا رہی ہو. کبھی کبھی سیم سیم الٹا دکھتا ہے. تو جب وہاں الٹا دکھتا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، یہ ساری باتیں ہم نے اس بحث میں پڑھ لی ہیں. امید ہے کہ آپ لوگ بات اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے. اب انشاءاللہ کل جو ہے، کل کون سا دن ہے؟ کل جمعرات ہے، جمعرات کو بھی یہی لے کر گیا ہوگا. ٹھیک ہے، ایک ایک ہفتہ پڑھاؤں گا. کل اگلی بحث پڑھاؤں گا. ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.